بزنس کی دنیا یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو بزنس میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ہے آتش بازی کا بزنس۔ دنیا کے بے شمار ممالک کی طرح ہمارے ملک پاکستان میں بھی آتش بازی کا استعمال بڑے شوق سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شادی، بیاہ اور دیگر خوشی کے تہواروں کے موقع پر بہت زیادہ آتش بازی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مذہبی تہواروں پر بھی آتش بازی کا استعمال ذوق و شوق کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آتش بازی کی مانگ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو آتش بازی کی ایسی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مختلف قسم کے رنگین اشتہارات آتش بازی کے کمالات کے ذریعے دکھائے جاتے ہیں، جبکہ آتش بازی کی روایتی اشیاء کی مانگ بھی بہت زیادہ ہے۔ چونکہ آتش بازی کو تیار کرنا انتہائی احتیاط اور مہارت کا کام ہے، اس لیے ہر کوئی اس کام کو ہاتھ نہیں ڈالتا، مگر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ تھوڑا سا سرمایہ لگا کر دنوں میں ہزاروں روپے نہیں لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ یہ انتہائی نفع بخش کاروبار ہے، لیکن اس کی تیاری میں اگر احتیاط سے کام لیا جائے تو کسی بھی نقصان کا خطرہ نہیں۔ آتش بازی کی تیاری میں چونکہ مختلف قسم کے کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں اور ان میں بعض کیمیکلز تو ایسے ہوتے ہیں اگر احتیاط سے کام نہ لیا جائے تو نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے آتش بازی کو تیار کرنے سے پہلے میری ان باتوں کے اوپر غور کر لیجئے۔ نمبر 1، آتش بازی کی تیاری میں استعمال ہونے والے تمام اجزاء الگ الگ بوتلوں میں رکھیں اور بوتل پر لیبل چسپاں کریں اور اوپر نام لکھیں۔ نمبر 2، جس جگہ پر آتش بازی کا سامان رکھا ہو اس کے قریب آگ ہرگز نہ آنے دیں۔ آتش بازی کی تیاری میں استعمال ہونے والا جو بھی کیمیکل پیسیں تو اس کے بعد دوسرا کیمیکل کھرل میں پیسنے سے پہلے کھرل کو خوب اچھی طرح صاف کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو پہلے والا کیمیکل ہے وہ دوسرے کے ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ اور نمبر 4، اس بات کا خیال رکھیں کہ تارپین کے تیل میں آیوڈین امونیا ملانے سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس کے بھڑکنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 5، پوٹاش کے نزدیک کسی بھی قسم کا آئل نہ رکھیں کیونکہ اس سے آگ لگ جانے کا 100% خطرہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی تیاری میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ نمبر 6، پوٹاش اور چینی کو کبھی بھی اکٹھا نہ پیسیں، نہیں تو دھماکہ ہو جائے گا اور آپ بجائے پیسے کمانے کے آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں۔ نمبر 7، پوٹاش اور گندھک ان کو اکٹھے پیسنے میں بھی خطرے کا باعث ہے، اس سے بھی آگ بھڑکنے کا خطرہ ہے۔ اور نمبر 8، آتش بازی کی تیار شدہ مصنوعات دھوپ میں ہرگز نہ رکھیں بلکہ سائے میں ہوادار جگہ پر خشک کریں کیونکہ دھوپ میں رکھنے سے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 9، جو بھی چیز پیس لی جائے اسے احتیاط سے چھان لیں تاکہ اسے دوبارہ پیسنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جو چیز چھلنی سے ایک بار چھانیں تو دوسری چیز چھاننے سے پہلے چھلنی کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ نمبر 10، پوٹاش اور بائیو فانسن ہرگز اکٹھے نہ پیسیں کیونکہ اس طرح بھی زبردست قسم کا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 11، سگریٹ نوش حضرات آتش بازی کے سامان کے نزدیک نہ آئیں کیونکہ آتش بازی تیار کرتے ہوئے سگریٹ نوشی کرنا
سخت خطرے کا باعث ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے خود بھی نہ پئیں اور سگریٹ نوش حضرات سے بھی اجتناب کیجیے۔ اور نمبر 12، پوٹاش کوریٹ کو ایزیکٹ ایلیک ایسٹ، آیوڈین، گیلنک ایسٹ، کاربالک ایسٹ، شکر، سرما، کریازوٹ، گلیسرین اور ٹنک ایسٹ کے ساتھ ملا کر ہرگز نہ پیسیں ورنہ سخت نقصان ہو جائے گا۔ اور نمبر 13، پوٹاشیم بائیکاربونیٹ کو گلیسرین اور شراب میں ہرگز نہ ملائیں، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 14، پوٹاش کے ساتھ زرد ہڑتال کو نہ پیسیں، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ 16 نمبر پر، کسی بھی طرح کے تیزاب کے نزدیک ہرگز پوٹاش نہ رکھیں کیونکہ ان کے آپس میں ٹکرانے سے آگ لگنے کا خطرہ ہے۔ نمبر 17، آتش بازی کی اشیاء کی تیاری میں استعمال ہونے والے اجزاء پیستے وقت اس طرح پیسیں کہ رگڑ پیدا نہ ہو۔ نمبر 18، آتش بازی کا سامان کھلی اور ہوادار جگہ پر تیار کریں۔ نمبر 19، آتش بازی کا سامان تیار کروانے والے کے لیے بچوں سے ہرگز کام نہ لیں کیونکہ یہ انتہائی خطرناک کام ہے اور بچے بے احتیاطی کر سکتے ہیں جس سے نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ بچوں سے یہ کام کبھی نہ کروائیں۔ اور نمبر 20، مال تیار کر کے زیادہ عرصے تک سٹور نہ کریں بلکہ ساتھ ساتھ مال کی نکاسی کرتے رہیں۔ آتش بازی تیار کرنے کے بعد جو اجزاء بچ جائیں ان کو الگ الگ رکھیں اور احتیاط سے کام لیں۔ اب جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ نہایت ضروری ہے، وہ سامان کی مد میں نہایت ضروری ہے۔ آپ اس کا ضروری سامان نوٹ فرمائیں۔ آتش بازی کی اشیاء تیار کرنے میں بہت سی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ نہایت ضروری ہے۔ سیل بھٹا، یہ کوئلہ وغیرہ پیسنے کے کام آتا ہے، اسے آپ ایک ہی بار خرید لیجئے۔ نمبر 2، کھرل میں پوٹاش، گندھک اور دیگر خطرناک قسم کے کیمیکل پیسے جاتے ہیں، اس کھرل کرنے کے لیے اسے ایک دفعہ خرید لیجئے۔ نمبر 3، ہاون دستہ، اس سے سخت اجزاء پیسنے کا کام لیا جاتا ہے۔ نمبر 4، باریک چھلنی، اس سے پیسا ہوا مصالحہ چھانا جاتا ہے، اگر چھلنی نہ ہو تو باریک کپڑے سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ آپ سفید ململ بازار سے خرید لیجئے، وہ بھی اس مقصد کے لیے چل جائے گی۔ نمبر 5، چکی، اگر بہت زیادہ مال تیار کرنا مقصود ہو تو پھر اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اسے آپ کو خریدنا پڑے گا، چکی بھی خرید لیجئے۔ اور نمبر 6، لکڑی کا تختہ، اس پر تیار شدہ اشیاء رکھ کر پیکنگ کی جاتی ہے، اسے بھی خرید لیجئے۔ نمبر 7، آتش بازی میں استعمال ہونے والے مختلف کیمیکلز، پیکنگ میٹیریل وغیرہ، یہ بھی خرید لیجئے۔ اب میں آپ کو پھل جھڑیاں تیار کرنے کا فارمولہ بتاتا ہوں۔ پھل جھڑیاں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، مثلاً سفید روشنی والی، رنگین روشنی دینے والی، اور اس کے علاوہ بڑے اور چھوٹے سائز میں بھی ہوتی ہیں۔ عام قسم کی پھل جھڑیاں تیار کرنے کا لوگ فارمولہ نہیں جانتے۔ فارمولہ نوٹ فرمائیں۔ ایلومینیم پاؤڈر 250 گرام لے لیجئے، برادہ فولاد 225 گرام، میدا 250 گرام، کلمی شورا 250 گرام، گندھک 250 گرام۔ طریقہ استعمال جانیے، نہایت ہی آسان ہے۔ میدا چھان کر اس میں تھوڑا سا پانی ملائیں اور گوندھ لیں، اس کے بعد گندھک اور کلمی شورا الگ الگ پیس لیں اور الگ الگ رکھیں، پھر میدے میں کلمی شورا ملائیں
اس کے بعد پولونیم پاؤڈر ملائیں اور ساتھ ہی گندھک ملا کر مکس کر دیں۔ اب لوہے کی باریک تاریں حسب منشاء سائز میں لے کر اس پر یہ امیزہ اس طرح چڑھائیں کہ تار کا 1/3 حصہ خالی رہے۔ اس کے بعد اس پر فولاد کا برادہ لگائیں اور سائے میں رکھ کر خشک کریں۔ خشک ہونے پر اس کی گتے کی لمبی ڈبیوں میں پیکنگ کریں اور لیبل چسپاں کریں۔ چاندی پھل جڑی نام تو آپ نے سنا ہوگا یقیناً۔ یہ کیسے تیار کی جاتی ہے؟ یہ پھل جھڑی چاندی جیسی چمکدار سفید روشنی دیتی ہے۔ اس کا فارمولہ میں نے بہت سرچ کیا، مجھے آج تک نہیں ملا۔ آپ ذرا نوٹ فرمائیں، بہت محنت، بہت سٹرگل، اس کے بعد جا کر کہیں یہ فارمولہ ملا۔ آپ نوٹ فرمائیں اور اس کے اوپر کام کر کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے کمائیں۔ آپ مارکیٹ سے، بازار سے میدا 1 کلو گرام لے لیجئے، ایلومینیم کا برادہ 500 گرام لیجئے، کلمی شورا 6 کلو گرام، گندھک 1 کلو گرام، ایلومینیم پاؤڈر 500 گرام، پانی حسب ضرورت لے لیجئے۔ طریقہ استعمال نہایت ہی آسان ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، سیم اسی طرح ہی۔ سب سے پہلے کلمی شورا اور گندھک الگ الگ پیس لیں۔ اس کے بعد میدے میں پانی ملائیں اور گوندتے ہوئے اس میں گندھک ملائیں، پھر اس میں کلمی شورا ملا دیں۔ اس کے بعد ایلومینیم پاؤڈر شامل کریں اور مکس کرنے کے بعد لوہے کی تاروں پر یہ مسالہ لگائیں۔ ایلومینیم کے برادے میں اس کو پھیر کر سائے میں خشک ہونے کے لیے رکھیں۔ جب خشک ہو جائے تو ان کی پیکنگ کریں۔ یہ پھل جھڑیاں آگ دکھانے سے سفید رنگ کے ستارے بکھیرتی ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں یقیناً آپ نے یہ بچپن میں استعمال کی ہوں گی۔ ہمارے ہاں شب رات کے موقع پر بچے یہ سٹیم ستارہ بھی کہلاتی ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ وائٹ کیسے دکھتی ہیں، یہ ستارہ کیسے بن جاتا ہے۔ تو آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ یہ اس ستارے کو کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ آپ میرے اس ویڈیو کے اوپر عمل کر کے سلیم ستارہ تیار کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں گولڈن پھل جھڑی تیار کرنے کا فارمولہ۔ میدا 500 گرام لے لیجئے اور 500 گرام ہی گندھک، برادہ فولاد 500 گرام، ایلومینیم پاؤڈر 250 گرام، کلمی شورا 500 گرام، پانی حسب ضرورت ڈالیے۔ طریقہ استعمال نہایت ہی آسان ہے۔ میدے میں ایلومینیم پاؤڈر ملائیں اور پانی شامل کر کے گوندھیں، ذرا نرم رکھیں، پھر گندھک اور کلمی شورا الگ الگ پیس کر میدے میں ملا دیں۔ مسالہ تیار ہو جانے پر لوہے کی تاروں پر لگائیں اور برادہ فولاد میں پھیر کر تیار شدہ پھل جڑیاں سائے میں رکھ کر خشک کریں۔ گولڈن پھل جڑیاں تیار آگ دکھانے سے سنہری رنگ کے ستارے اس میں پیدا ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ کا گولڈن پھل جڑی تیار ہو جائے گی۔ میں آپ کو رنگین پھل جڑیاں تیار کرنے کا فارمولہ بھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایلومینیم پاؤڈر 1/2 کلو گرام لے لیجئے، کلمی شورا 6 کلو گرام، برادہ ایلومینیم 1/2 کلو گرام، میدا 1 کلو گرام، گندھک 1 کلو گرام، برادہ لوہا 1/2 کلو گرام۔ طریقہ استعمال جانیے۔ گندھک اور کلمی شورا الگ الگ پیس لیں۔ میدا پانی سے گوندھتے ہوئے اس میں کلمی شورا ملائیں، پھر گندھک شامل کریں، ایلومینیم پاؤڈر ملا کر مکس کریں۔ اس کے بعد لوہے کے برادے میں برادہ ایلومینیم ملا دیں۔ اب لوہے کی تاروں پر مسالہ لگا کر ان پر برادہ چھڑکیں۔ کھلی اور خشک ہوادار جگہ پر سائے میں رکھ کر خشک کریں۔ ان پھل جھڑیوں کو آگ دکھانے سے رنگ برنگی ستارے نظر آئیں گے۔ آپ کے یہ رنگین پھل جھڑیاں تیار ہو جائیں گی۔ مہتابیاں تیار کرنے کا بھی طریقہ استعمال سیم اسی طرح ہے۔ مہتابیاں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، نہایت
آسانی سے تیار ہو جاتی ہیں۔ محتابی میں تمام مسالے الگ الگ پیس کر باری باری بھرے جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں سرخ رنگ کی محتابیاں تیار کرنے کا فارمولہ اور سفید محتابیاں کی تیاری کا مکمل فارمولہ بتاؤں گا۔ ویڈیو نہایت دھیان سے سنیے گا۔ گندھک 325 گرام لے لیجئے، کلوریٹ آف پوٹاش 250 گرام، کوئلہ 50 گرام لے لیجئے۔ یہ تمام اجزاء الگ الگ پیس کر ملائیں اور محتابیوں میں بھریں، یہ سرخ رنگ کی روشنی دیں گے۔ اسی طرح سفید رنگ کی محتابیاں، اس میں کافور کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کافور 1 اونس لے لیجئے، کلمی شورہ 1 کلو گرام، گندھک 250 گرام، ہڑتال 250 گرام۔ یہ تمام اجزاء حسب سابق الگ الگ پیس کر محتابیوں میں بھریں، ان سے سفید رنگ کی چمکدار روشنی نکلے گی۔ اسی کے ساتھ کاسنی رنگ کی محتابیاں، اس کا بھی فارمولہ نوٹ فرمائیں۔ گندھک 300 گرام لے لیجئے، کلوریٹ آف پوٹاش 250 گرام، کوئلہ 1/2 اونس۔ سیم اسی طرح بتائے گئے طریقے کے مطابق محتابیاں بھی تیار کی جا سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو سبز رنگ کی محتابیوں کا فارمولہ بتاتا ہوں۔ نائٹریٹ آف پوٹاش برائٹا 80 اونس لے لیجئے، گندھک 20 اونس، کلوریٹ آف پوٹاش 4 اونس۔ طریقہ استعمال سیم اسی طرح ہی ہے۔ اسی کے ساتھ نیلوگو مائل سفید محتابیوں کا فارمولہ بھی نوٹ فرمائیں۔ نیل 125 گرام لیجئے، کلمی شورہ 1 کلو گرام، گندھک 250 گرام، ہڑتال 250 گرام۔ حسب سابق طریقے سے الگ الگ پیس کر محتابیاں بھریں، ان سے سفید رنگ کی روشنی پیدا ہوتی ہے جو دیکھنے میں بہت معلوم ہوگی اور بہت پیاری لگتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے نہایت ہی پازیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو کو بس لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔